اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں درس سامعین کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اہمیت۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ اور ان دونوں اہم چیزوں کو انجام دینے کے لیے کسی عمر کی شرط نہیں ہے، کیونکہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف۔ امر بالمعروف اپنے مکتب فکر سے عشق، لوگوں سے محبت اور معاشرے کی سلامتی کی خواہش ہے۔ آزاد گفتگو کی نشانی، دینی غیرت، لوگوں میں دوستانہ تعلقات اور بیدار ضمیر اور عمومی نظارت و میدان عمل میں حاضر ہونے کی نشانی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کی ترغیب کا سبب، جاہل لوگوں کو آشنا کرنا، غلط کاموں سے روک تھام پر متوجہ کرنا، اور ایک طرح سے اجتماعی نظم و ضبط کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، تم مسلمان بہترین امت ہو کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام مصلحتوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں ہم پڑھتے ہیں، جو شخص برائیوں سے نہ روکے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو کسی زخمی انسان کو دیکھ کر اسے ایسے ہی چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء ان لوگوں کو لعنت کیا کرتے تھے جو نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ گناہوں کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا اور ان پر بھی توجہی اپنانا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ گناہ کرنا عام سی بات بن جائے اور گناہ کاروں میں جرأت پیدا ہو جائے، جس کی بنا پر معاشرہ کے افراد سنگ دل ہو جاتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے اور ہم پر غضب خدا نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اگر کسی بزم میں آیات الہی کی توہین کی جا رہی ہو تو اس جلسے کو اعتراض کے عنوان سے ترک کر دو، یہاں تک کہ بحث و گفتگو کا موضوع بدل جائے۔ اگر ہم نے کسی نیکی کی دعوت دی تو ہم اس کے نیک کام میں شریک ہیں، لیکن اگر کسی نے فساد، برائی اور گناہوں کے سامنے خاموشی اختیار کی تو آہستہ آہستہ برائیاں بڑھتی جائیں گی اور فاسد اور برے لوگ معاشرے پر حاکم بن جائیں گے۔ انسان کو گناہوں پر دل سے ناراض ہونا چاہیے اور زبان سے بھی گناہوں سے روکنا چاہیے، اور قانون و طاقت کا سہارا لیتے ہوئے گناہوں میں مانع ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو الہی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ گمان کرنا کہ دوسروں کے گناہ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں دوسروں کی آزادی نہیں چھیننی چاہیے، میں خود ڈرتا ہوں یا مجھے شرم آتی ہے، ایک پھول سے بہار نہیں آتی۔ عیسیٰ اپنے دین، موسیٰ اپنے دین، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں، دوسرے لوگ بھی تو ہیں، میں ہی کیوں امر بالمعروف کروں یا کیوں برائیوں سے روکوں؟ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری دوستی ختم ہو جائے گی یا اس کام سے میرے خریدار ٹوٹ جائیں گے۔ ایسے وہم و گمان سے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں سے ختم نہیں ہوگی۔ آداب و شرائط۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علم کی بنیاد پر، ہمدردی اور عقل مندی کی بنا پر ہونا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے پوشیدہ طور پر ہو۔ کبھی کبھی ہمیں خود کہنا چاہیے، لیکن جہاں پر ہماری باتوں کا اثر نہ ہوتا ہو تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر دوسروں سے کہلوانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کچھ ہی مدت کے لیے برائیوں سے روک تھام کی جا سکتی ہو تو اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور اگر مقرر کہنے سے نتیجہ حاصل ہونے کی امید ہو تو بار بار کہنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو طرح سے انجام دیا جاتا ہے۔ ایک، عام ذمہ داری کے عنوان سے سبھی کو اپنی طاقت و صلاحیت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ دو، ایک منظم تنظیم اور گروہ
جو اس ذمہ داری کو اپنے عہدے پر لے اور اپنی پوری طاقت سے اس کام کو انجام دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرائیور سڑک پر خلاف ورزی کرے تو دوسرے ڈرائیور ہارن اور لائٹ کے ذریعے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور ایسے خلاف ورزی کرنے والے پر پولیس بھی سختی سے جرمانہ کرتی ہے۔ امر بالمعروف کرنا بہترین امت ہونے کی نشانی ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیہ شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عام مرحلہ کی طرف اشارہ ہوا ہے، جس میں چند شرائط اور نکات پائے جاتے ہیں، جیسے 1. بہترین امت ہونا کوئی شعار نہیں ہے بلکہ ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہی بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت تأمرون۔ 2. خاموش رہنے والی اور ڈرنے والی امت کے لیے کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ کنتم خیر امت تأمرون تنہون۔ 3. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان ایک امت کی شکل اختیار کر لیں، یعنی ان کی ایک حکومت قائم ہو۔ کنتم خیر امت۔ 5. مسلمان تمام انسانی معاشروں کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں۔ اخرجت للناس۔ 6. نیکیوں کی ہدایت کرنے کا نتیجہ برائیوں سے مقابلے کیے بغیر کم ہی نکلتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ 7. امت کے ہر فرد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ ایک 9 سال کی بچی بھی صدر مملکت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ 8. امر بالمعروف میں عمر، علاقے، قوم، علم، پیسے اور عہدے کا کوئی معیار نہیں۔ کنتم خیر امت تأمرون تنہون۔ 9. مسلمانوں کو مستحکم انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا چاہیے، نہ کہ ڈرتے ڈرتے اور التجا اور گزارش کرتے ہوئے۔ تأمرون۔ 10. امر بالمعروف نہی عن المنکر پر مقدم ہے۔ تأمرون تنہون۔ 11. ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مؤثر ہو سکتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہو۔ تأمرون تنہون تؤمنون۔ آثار و برکتیں۔ ہم یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آثار اور برکتیں بیان کرتے ہیں، اگرچہ بعض موقع پر ان کا کوئی اثر بھی نہ ہو۔ 1. کبھی کبھی امر بالمعروف اثر نہیں کرتا، لیکن تاریخ، فطرت اور دوسروں کے فیصلوں میں اثر رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں شہید ہو گئے تاکہ لوگوں کا ضمیر ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جائے۔ 2. کبھی کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں کے تحفظ کا راستہ ہموار کرتے ہیں، جیسا کہ اذان کی آواز بلند کرنا مستحب ہے چاہے کوئی سننے والا بھی نہ ہو۔ سڑک پر لال بتی کے سامنے گاڑی روکنا ضروری ہے چاہے سامنے سے کوئی گزرنے والی گاڑی بھی نہ ہو، کیونکہ قانون پر عمل کرنا اور قانون کے احترام کے لیے ماحول بنانا ضروری ہے۔ 3. کبھی کبھی یہ کام گناہگاروں کو گناہ سے نہیں روکتا، لیکن ان سے مسلسل کہنا ان کے لیے گناہ کی لذت کو کم کر دیتا ہے اور اس کا مزہ تلخ ہو جاتا ہے، اور وہ کم سے کم آسودہ خاطر ہو کر گناہ نہیں کر پاتے، اور ایک روز ان کا ضمیر بیدار ہوگا اور اس امر بالمعروف کا اثر ہوگا۔ 4. آزادی کے تحفظ کے لیے امر و نہی ہونا چاہیے، کیونکہ نہ کہنے سے معاشرے میں خاموشی، خوف ہراس کا ماحول بن جاتا ہے۔ 5. امر و نہی کرنا خود انسان کی عظمت کو بڑھاتا ہے، اگرچہ دوسرے اسے سنی انسنی کر دیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ 6. اگر دوسروں پر بھی اثر نہ ہو
تو کم سے کم ہمارے لیے قربت خدا، شجاعت کی تمرین و تلقین اور ہمدردی و ذمہ داری کے احساس کے جلوے کا سبب ہوگا۔ 7. غضب الہی کے وقت نیکیوں کی ہدایت کرنے والوں کو نجات ملے گی۔ 8. امر و نہی سے انسان کے ضمیر کو سکون ملتا ہے۔ انسان اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پر عمل کر دیا۔ ضمیر کا یہ سکون بہت اہمیت رکھتا ہے، اگرچہ دوسروں نے اس پر عمل بھی نہ کیا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے، اگرچہ دوسرے لوگ اس پر عمل بھی نہ کریں۔ قرآن میں بار بار ارشاد ہوتا ہے، لوگ انبیاء علیہم السلام کی باتوں اور ہدایتوں کو نہیں سنتے تھے اور ان سے منہ موڑ لیتے تھے، لیکن وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے شہید ہو گئے تاکہ حق کا راستہ گم نہ ہو اور حق کی راہ نابود نہ ہو جائے۔